السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ کراچی سے سیام نے شیئر کیا ہے۔ سیام کا کہنا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 18 سال ہے اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پچھلے سال پیش آیا ہے۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ سیام کہتے ہیں کہ وہ سب دوست جو ہیں ہر سنڈے کو کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے بیک سائڈ پر، ان سب کے گھر کے بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا احاطہ ہے، ایک میدان ہے۔ ان کے محلے میں کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو، کوئی خوشی غمی کچھ بھی ہو تو ان کے جو محلے کے لوگ ہیں وہ اسی احاطے میں، اسی میدان میں اپنے فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو سیام کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم سب فرینڈز سنڈے کے سنڈے کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کافی زیادہ بارش ہوئی اور جب نیکسٹ ڈے وہ لوگ سنڈے کو اس احاطے میں گئے تو وہاں پر کافی زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ ہم لوگوں نے تو یہاں پہ کرکٹ کھیلنا تھا اور یہاں پر کافی زیادہ پانی جمع ہوا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو ان کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یہاں جو کچھ فاصلے پر ایک مقبرہ ہے، اس کے آگے بھی کافی بڑا صحن ہے، ہم ادھر جا کے کھیل لیتے ہیں۔ سیام کہتے کہ اس مقبرے کے بارے میں مشہور تھا، وہ کسی راجہ رانی کا مقبرہ تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کافی پرانا ہے اور یہاں پر کسی دلہن کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ اکثر نظر آتی ہے لوگوں کو رات کے ٹائم چلتی ہوئی اسی مخصوص لباس میں، جیسے دلہنوں کا لال لباس ہوتا ہے، فل تیار ہوئی سجی سوری دلہن اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے۔ سیام نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میرے کسی دوست نے ایسا دیکھا تھا کچھ، تو اس وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ میں نے بھی کہا، باقی سب دوستوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم سب وہیں پر چل کے کھیلتے ہیں، یہاں پر تو کافی پانی جمع ہوا ہے۔ تو ہم سب لوگ جو تھے ہم اس کے مقبرے میں چلے گئے۔ اب وہ کافی پرانا مقبرہ تھا، کھنڈر بن چکا تھا، وہاں سے اکثر سانپ، بچھو، اس طرح کی بہت سے کیڑے مکوڑے نکلتے تھے، وہاں پہ کافی درخت بھی تھے۔ ہم جب اس مقبرے کے صحن میں گئے تو جس طرف میں کھڑا تھا، میں نے بالنگ کرنی تھی اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں جس طرف کھڑا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ اس درخت کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر میرے اوپر گرے ہیں۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا درخت پہ۔ میں کافی حیران ہوا کہ یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں۔ پھر میرے دوست مجھے آواز لگانے لگ گئے اور میرا دھیان واپس گیم کی طرف آ گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے کسی دوست نے ہی شرارت کی ہو۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اب مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ جیسے اس درخت کے اوپر سے کسی نے مجھے آواز دی ہے کہ سیام، سیام بات سنو۔ اور وہ کسی لڑکی کی آواز تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، اور میں
یہ چیز دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ اس وقت ہم سب لڑکے ہی وہاں پر موجود تھے، کوئی لڑکی نہیں تھی، اور وہاں پر کسی لڑکی کا کوئی کام نہیں تھا کہ اس وقت وہاں پہ کوئی لڑکی موجود ہوتی۔ میں نے پھر بھی پلٹ کے دیکھا اور میں واپس درخت کی طرف گیا، اس کی بیک سائڈ پر۔ میں نے وہاں پر بھی جا کے دیکھا، کیا پتہ درخت کے پیچھے کوئی چھپ کر میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو آواز دی، اس کا نام سنی تھا، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کو میں نے کہا کہ سنی، یہاں سے پہلے مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے پتھر مارے ہیں، اور اب مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی ہے، وہ میرا نام لے کر مجھے کہتی کہ سیام بات سنو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ میں نے اس جگہ کے بارے میں کافی باتیں سنی ہیں، چاہے ہم لوگ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سنی نے مجھے آگے سے کہا کہ تم بہت زیادہ ڈرپوک ہو گئے ہو، دوپہر کا وقت ہے، اس وقت یہاں پر کس چیز نے آنا ہے، اور تمہیں وہم ہوا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے چپ کر کے کھیلو۔ میں چپ کر گیا، لیکن اندر ہی اندر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگ گیا، اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑا دور کھڑا ہو گیا، کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اس جگہ پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے، شاید اس درخت میں کوئی مسئلہ ہے۔ ابھی ہمیں کھیلتے کھیلتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک میری نظر اس درخت پہ پڑی۔ کافی بڑا درخت تھا، اس کی شاخ پر مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی لڑکی بیٹھی ہے اور وہ اپنے پاؤں ہلا رہی ہے۔ وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک جھلک سی ہے، ایک سایہ سا ہے، اور وہ صرف کچھ دیر کے لیے مجھے نظر آئی اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگا میرا سر چکرا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوست بتاتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے گھر لے کر آئے، اور سنی نے میرے گھر والوں کو وہ بات بتائی جو میں نے اس وقت اس سے کہی تھی کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میرے اوپر کسی نے پتھر پھینکے ہیں اور کسی نے آواز دی ہے، مجھے کسی لڑکی کی آواز آئی ہے۔ تو سنی کے مطابق اس وقت گھر والوں نے میرے سب دوستوں کو بہت ڈانٹا کہ تم سب لوگ جو ہو وہاں پر جا کر کیوں کھیل رہے تھے۔ اور جب مجھے ہوش آئی تو سب گھر والے میرے پاس جمع ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور پھر آخر میں نے یہ سب دیکھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہی، کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے ایک دم سے کیوں چکر آیا اور میں کیوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اس واقعے کے بعد میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں کہ 2 سے 3 راتیں تم رات کو اٹھتے تھے، رات کو 12 بجے کے قریب، اور تم چپ کر کے چلنے لگ پڑتے تھے، اور کہتے تھے اگر تمہیں کوئی روک کر پوچھتا تھا تم کہاں جا رہے ہو تو تم کہتے تھے کہ مجھے جانے دو، مجھے رانی کے مقبرے جانا ہے۔ تو 1-2 دفعہ تو تمہیں ہم نے پکڑ کے بٹھا لیا، لیکن ایک دفعہ جب کوئی تمہارے پاس نہیں تھا اور تم رات کو اٹھ کر چلے گئے، تمہیں اگلے دن رانی کے مقبرے سے پکڑ کے لائے تھے۔ جبکہ سیام کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ یاد نہیں کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہو، یا میں اس واقعے کے بعد کبھی میں دوبارہ رانی کے مقبرے میں گیا بھی ہوں۔ پھر میری امی نے مجھ پر کافی دم درود کروایا، کسی اللہ والے سے رابطہ کیا، کافی دم درود کروایا، میں نے تعویذات پہنے، کافی کچھ کیا۔ اس کے بعد میری حالت بہتر ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب چاہے جو مرضی ہو جائے، میں نے اس طرف جانا تو کیا، اس طرف سے گزرنا بھی نہیں ہے، بالکل اس روڈ کے قریب سے بھی نہیں گزرنا۔ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے میرے دوست بھی کافی
پریشان ہوئے تھے اور وہ بھی کافی خوف زدہ ہو گئے تھے، اور وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آج کے بعد ہم لوگ جو مرضی ہو جائے ہم لوگ اس طرف سے نہیں گزریں گے اور نہ ہی اس طرف جائیں گے۔ بالکل لسنرز، ایسا ہی ہے کہ جو جگہ مشہور ہوتی ہے وہ آسیب زدہ ہے تو اس جگہ جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے اس جگہ میں جس کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے، بڑے منع کرتے ہیں، جس کو بچے نہیں سمجھ پاتے اور بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ شارٹ سا خوفناک واقعہ جو سیام نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر اپنا کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر، میرے فیس بک آئی ڈی پر، یا پھر کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اپنی زندگی کے خوفناک واقعات بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔